مصنف ادیب اور شاعر احمد حماد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چلتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کس کتاب سے ہمارا تعارف کروانے جا رہے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے ہمیں. چے گویرا کی ڈائری یہ آج کی کتاب ہے. ان کو چے گویرا بھی بولتے ہیں اور چی گویرا بھی بولتے ہیں, تو انہوں نے یہاں پہ چی گویرا لکھا ہوا ہے. تو یہ کتاب دراصل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میموئر ہے چے گویرا کی. اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں, پہلے بتاتا چلوں کہ یہ اس کو بک ٹائم کراچی والوں نے شائع کیا ہے, اور اس کا جو تقریباً زمانہ ہے وہ 1 سال پہ آلموسٹ مبنی ہے. اس کی یادداشتیں جو یہ قلم بند کرتا رہا. چے گویرا بنیادی طور پہ ارجنٹینین تھے, وہ وہاں پیدا ہوئے اور ان کا جو اصل نام تھا وہ ارنیسٹو, اپنے علاقے کے لحاظ سے ارنیسٹو گویرا تھا. گوارا بھی بولتے ہیں اس کو. تو چے کا مطلب کیا ہوا؟ چے ان کا نام کا حصہ نہیں تھا. ان کو کوستروں نے غالباً یہ کہا چے کا مطلب ہوتا ہے ہے یو, پیار سے بلانے کے لیے. تو جیسے یہاں پہ ہم میاں کہہ دیتے ہیں, باؤ کہہ دیتے ہیں, اس طرح. تو یہ چے گویرا پھر مشہور ہو گیا اور پھر یہ نام کا ان کا لازمہ بن گیا, حصہ بن گیا. چے گویرا ایک انقلابی آدمی تھے, وہاں ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی جو جدوجہد ہے ساری وہ یہاں کیوبا میں آ کے کی. اور وہ جو فیڈل کاسترو کا انقلاب تھا جس کو کہ جولائی ریولوشن بھی کہتے ہیں 1957 میں, یہ یہاں پہ ایک ایسا انقلاب برپا کیا. 53 سے 59 تحریک 59 پہ انقلاب آیا. یہ تحریک چلاتے رہے, تقریباً 6 سال انہوں نے تحریک چلائی فیڈل کاسترو کے ساتھ مل کے. تو ان کے بارے میں جو بہت زیادہ دلچسپ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں, اور وہ یہ کیوں بیان کرنا کیوں ضروری ہیں, اس لیے کہ جو طالب علم ان سے محبت کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلٹ بن گئے تھے. ٹی شرٹس پہ ان کی تصویریں ہوتی تھیں, اور یہی وہ تصویر ہے, اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور تصویر ہے یہ والی, دس ون. یہ تصویر ہے ہر ٹی شرٹ پہ ہوتی تھی. یہ ہر اس شخص کا پسندیدہ آدمی آئیڈیل بن گیا تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھا, جدوجہد کے حق میں تھا. اصل میں دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو دنیا بائی پولر ہو گئی. 2 جو قطب ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہو گئی, 2 سپر طاقتیں بن گئی, امریکہ اور روس. اس زمانے میں چے گویرا بڑے ہو رہے تھے. یہ ان کی ٹوٹل اپنی جو عمر ہے وہ بیچارے صرف 39 ایئرز زندہ رہے, 39 سال. 1928 میں ان کی پیدائش ہے, تو آپ 1945 میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہوں گے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے. انہوں نے موٹر سائیکل پکڑی اور نکل گئے. ارجنٹینا میں چونکہ پیدا ہوئے تھے, پڑھنا پڑھانا بھی بہت ضروری تھا, گھر میں بھی پڑھنے کا ماحول تھا. ڈاکٹر بنے, لیکن اس دوران میں بائک پکڑی نکل گئے. کہتے ہیں کہ 18,000 کلومیٹر, کچھ کہتے ہیں 35,000 کلومیٹر کا سفر کیا, اور سارے لیٹن امریکہ کو دیکھا. لیٹن امریکہ میں ان لائک نارتھ امریکہ غربت تھی, افلاس, بھوک ننگ. تو چے گویرا اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ بھوک ننگ ان کا اپنا لیٹن امریکنز جو ہیں ان کا قصور نہیں ہے, یہ وہ امریکنز ہیں جنہوں نے استحصال کیا ہے, جو ان کی دولت پہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جدوجہد کی جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ شیڈ ریولوشن کا لازمی حصہ ہے. اور یہ اتنے صاحب مطالعہ تھے کہ انہوں نے فلسفہ, نفسیات, سائیکالوجی, وہ جو ہوتی ہے سوشیولوجی, کارل مارکسسٹ تو یہ خود تھے, لیننزم, وہ سب کچھ پڑھ رکھا تھا. بہت وسیع المطالعہ. آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں سب کچھ پڑھنا بھی, اپنی ڈگری بھی حاصل کرنا. اس کے بعد جب یہ کیوبا کی جدوجہد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی, کیوبا میں حکومت بن گئی سوشلسٹ کی, فیڈل کاسترو کی, تو اس میں ان کو ایک بہت اہم پوسٹ ملی. لیکن یہ اللہ کا بندہ وہاں پر بھی جو تحریکی ایک روح تھی اس نے سکون نہیں کیا, اور یہ چلے گئے بولیویا. وہاں پہ جا کے احتجاجی تحریک چلائی انہوں نے. وہاں کے لوگوں کو بھی دل, ہر انسان کی جو وہ ہے غربت, اس پہ ان کا دل کڑتا تھا. تو ان کو بھی اس شکنجے سے نجات, سرمایہ دارانہ شکنجے سے نجات دلانے کے لیے وہاں پہ بھی انہوں نے جدوجہد کرنا شروع کی. لیکن وہاں پہ سازگار ماحول نہیں ملا. یہ کانگو بھی گئے, افریقہ میں. یہ ساری دنیا کے غریبوں کو, مزدوروں کو, کسانوں کو اپنا بندہ سمجھتے تھے, ان کی بہتری کے لیے کام کرتے تھے, لہٰذا ہر جگہ پہ گئے. حیرت انگیز بات ہے, یہ پاکستان میں بھی آئے اور انڈیا میں بھی گئے. تو پاکستان میں ظاہر ہے اس وقت یہاں پہ سوشلزم کا اتنا بول بالا نہیں تھا, اس لیے یہ لو کی میں رہ کے ہی اگلے ملک چلے گئے. تو انہوں نے وارفیئر پہ بنیادی کام ان کا کیا ہے, انہوں نے ایک موٹر سائیکل ڈائری لکھی جس میں اپنے تمام وہ اسفار جو ہیں
जर्नीज़ उसको बयान किया। फिर इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर पे एक बड़ी कारआमद किताब लिखी, क्योंकि ये डायरेक्ट जो रेगुलर आर्मी के साथ तो ये लड़ नहीं सकते थे, इनकी अपनी आर्मी नहीं थी। इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर का रास्ता अपनाया, क्योंकि इनके ख्याल में इसी तरह ही इनकलाब लाया जा सकता था, क्योंकि क्यूबा में इन्होंने बहुत महदूद तादाद के गुरिल्लों के साथ लड़के सदर थे वहाँ पे, बड़ी ताकतवर ज़ाहिर स्टेट की ताकत थी उनके पास, उनको शिकस्त दी थी, वहाँ पे इनकलाब बर्पा किया था। तो अब उनको ये यकीन था कि हम गुरिल्ला वारफेयर में ही कामयाब हो सकते हैं। तो यही एक मेथड है। मज़े की बात है, पाकिस्तान में रियातुल्लाह फारूकी साहब ने गुरिल्ला वारफेयर की सारी डायनामिक्स पे बहुत तवज्जो से लिखा है और बहुत तफसील से लिखा है। अगर आपको गुरिल्ला वारफेयर पे पढ़ना हो तो चे गुवेरा की किताब तो ज़ाहिर अवेलेबल है ही, उसके बाद रियातुल्लाह फारूकी साहब की किताब भी अगर आपकी नज़र से गुजरे वो अच्छा रहेगा। इन्होंने हर महीना, दिलचस्प और आखिरी बात, हर महीने की जो वो है माहवार, इन्होंने 31 जुलाई और फिर 28 जुलाई ये लिखा हुआ है, लेकिन हर महीने के आखिर पे एक मंथली एनालिसिस, माहाना तज्जिया समराइज़ कर दिया कि सारे महीने में मैं क्या क्या करता रहा, और ज़्यादातर ये उनकी जंगी याददाश्तों पे मबनी डायरी है और बहुत आलीशान डायरी है। जनाब अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और चे गुवेरा की डायरी के हवाले से उन्होंने हमसे आज गुफ्तगू की है और बताया है कि किस तरह का वो लीडर था, इनकलाबी लीडर था, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के हवाले से बता रहे थे कि उनको बहुत पसंद था। तो उनके लिए तो जनाब जिनको चे गुवेरा पसंद है तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड किताब है कि वो ज़रूर पढ़ेगा, और हमें भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। अहमद हमाद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।